وقت بالکل مختصر ہے، بغیر تمہید بدے درخواست یہ کہ اللہ تعالیٰ سڈے تے انعام اور احسان ہی فرمایا کہ 1.25 نبیاں وچوں اور رسولوں وچوں اللہ تعالیٰ ماں تے تساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت وچوں پیدا فرما کے سڈے تے وہ احسان کیتا جس نال قیامت تک اسی شکر ادا نہ کر سکتے، اور یہ ابھی تک اساں چونکہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی اصل عزت ہے نا اور آپ نے شان ہے وہ قیامت والے دن دنیا پتہ لگ سی جیسے اولین اور آخرین جمع ہو سن اور اگلے اور پچھلے انسان اکٹھے ہو سن، تو اتنے لوگاں پتہ لگ سی کہ جس نبی نہ اسی کلمہ پڑھنے رہے ہیں وہ پیغمبر کتنی عظمت اور کتنی شان نے مالکن، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کتنا درجہ اور مقام ہے۔ اور اس وقت امت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے شکریہ ادا کرے سی کہ یا اللہ اور کوئی اساں اعزاز ہویا یا نہ ہویا سڑے واسطے یہ عزت بہو میں کہ سڑے مقدر تساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول رکھا۔ اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرمایا میری امت اپنے مقدر تے ناز اور فخر کرو کہ انا حظکم من الانبیاء کہ 1.25 لاکھ نبیاں وچوں میں تساں نے حصے وچ آیا اور لکھاں امتاں وچوں تسی میرے حصے چاہے ہو۔ تساں نبی اور لب سکنے ماں امت اور لب سکنی ہے، تسی میری امت بنے ہو، اس سے تسی خدا نے شکر ادا کرو، اور نبیاں وچوں میں تساں نے حصے وچ آیا اس تے بھی تسی خدا نے شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظمت والا نبی اور رسول اساں دیتے، تو جس وقت انہوں نے مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے اور انہوں نے شان اتنی بلند ہے، اللہ نے نزدیک انہوں نے مقام اتنا اور انہوں نے احترام اتنا، انہوں نے عظمت اور فضیلت اتنی کہ 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کئی نبیاں بھی عرشاں تے ابھرا کے میں نے رب ملاقات نہیں کی تھی، حضور ملاقات واسطے بھی میں نے رب عرش تے بلایا تے کول بوا کے فرمایا تھوڑا جا اور نیڑے ہو وائیں، عرش تے وائیں کے وقت کیڑا نیڑے جی، لیکن اتھے وائیں کی بھی بیرن تھوڑا جا اور نیڑے ہو وائیں، تو جس خدا اتھے اپنے محبوب اتنے قریب کیتا تو بات اندازہ لاگے نو کہ ان اللہ نے کتنے قریباً اور اللہ اپنے محبوب نے کتنے قریباً، اور کائنات جتنیاں رحمتاں اللہ اپنے نبیاں وچوں اپنے اس پیغمبر تے نازل کرنے پین، کئی نبی تے اتنیاں رحمتاں بھی نازل نہیں ہونیاں جتنے درود و سلام میرے نبی تے پڑھے گئے، جتنی عظمت اور احترام اللہ حضور نے مقدر فرمائی، کائنات ایسی عزت اللہ اور کہیں بھی نہیں دیتی، تو اتنی بڑی عظمت اتنا بڑا احترام جتنا کوئی بڑا ہوئے اور جتنا کوئی قابل احترام ہوئے اس نے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہونے، اس نے مننے والے واسطے، اس نے کلمہ پڑھنے والے واسطے، اس نے متبعین واسطے اور انہوں نے پیروکاراں واسطے حقوق بھی اتنی ہونے جتنے اس بندے نے عظمت احترام ہوئے، تو حضور چونکہ سب تو زیادہ عظمت آڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بھی اس امت واسطے اتنی زیادہ جتنی آپ نے عظمت ہے۔ یہ تو علماء ایک بڑی عجیب گل لکھی کہ اللہ بڑا احسان کیتا اس امت تے، ادو امت حکم دیتا نے کہ میرے نبی نے حقوق ادا کرو، میرے نبی نے عظمت اور احترام اس کوئی کمی نہ کرو، لیکن حضور نے جڑا شان اور مقام ہے اگر اسی ساری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کرنے کی کوشش کرنے رواں تو اسی حق ادا کر سکنے نہ کر سکنے، اور اتنا ہی مشکل کام ہے کہ یا اللہ اسی کی کون حق ادا کر سکنے اس ہستی نہ جیڑی ہستیاں تو اتنی عظمتیں تے فضیلتیں دیتیاں، اتنا احترام دیتا، تو اسی اس نبی نہ حق کی کون ادا کرا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اور یہ ہو سکنا ہے نا کہ اسی حضور نے تعریف کرا تے تعریف ہے جنہ ہوئے جی کون اللہ چاہنے، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کرا لیکن احترام ہی نہ کر سکاں جی کون میں رب چاہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق اسی کوئی گل کرا اور وہ گل انج نہ ہوئے جڑی گل اللہ چاہنے، تو بس سڑیاں تعریفاں اور سڑا احترام
اور سڈے حقوق نہیں ادائیگی ای کدائیں سڈے تے وبال نہ بن ونجے تو صحابہ اکرام اللہ انہاں بہترین بدلے تے جزاواں دے انہاں 1400 سال پہلے امت واسطے یہ مسئلہ حل کرایا انہاں بارگاہ نبوت عرض کیتا کہ یا رسول اللہ ادو حکم ہے کہ احترام کرو عظمت کرو محبت نے حق ادا کرو انہوں نے حقوق پورے کرو تے تساں نے حق تے حقوق اسی سارے جی کن مرضی پورا کرنے رواں ان حقوق سڈے کو پورے ہو سکنے نہیں کور پورے کر سکنا ان حق اور حقوق حضور نے ادب اور احترام نے تو اللہ تعالیٰ امت احسان کر کے فرمایا میں تساں ایک طریقہ دس دینا اس طریقے نے ذریعے تسی حق ادا تو نہ کر سکو اگر آپ کرو آتا لیکن اپنے نبی نے حق ادا کرنے واسطے طریقہ ایک تساں میں دس دینا کہ بجائے اپنیاں تعریفہ کرنے نے تسی میرے نبی تے کثرت نہ درود پڑھو ای درود پڑھنا میرے کاغذاں انجے ہو سی کہ تساں میرے نبی نہ حق ادا کر دے تو درود اللہ جڑا آسان دیتا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ حق ہے تو علماء آپ نے حقوق لکھیں کہ آپ نے حقوق اس امت نے ذمے کہ اپنے انہاں نبی نے حقوق ادا کرنے نہیں فکر کرے جی کو میں عرض کی تھی کہ درود پاک پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حق ہے آپ نے اتباع کرنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حق ہے آپ نے پیروی کرنی یہ آپ نہ حق ہے آپ نے سنت زندہ کرنا اور آپ نے طریقہ دنیا تے رواج بخشنا اور آپ نے آندیاں ویاں روشنیاں ساری کائنات پھیلاونا یہ اس امت نے ذمے اپنے نبی نہ حق ہے انجا گن اپنے نبی نے عظمت نبی نہ احترام نبی نہ دفاع اور نبی تے اپنی جان اور اپنے مال خرچ کرنا یہ بھی اس امت نے ذمے حق ہے کہ اپنی ہر شے اپنے نبی تے قربان کر دے انہاں دو گلاں تے میں دو ترے گلاں عرض کرنا کہ سڈے ذمے باقی ظاہر سارے حقوق تے گل نہیں ہو سکنی لیکن آپ نہ دفاع یہ میں نے اللہ نہیں سننا تھے اللہ تعالیٰ سب تو پہلے حضور نہ دفاع کیتا اور قرآن مجید وعدہ کیتا کہ میرے نبی تساں نہ کام ہے میرا پیغام دنیا تے پہنچاونا میرا قرآن پہنچاؤ میری وحی پہنچاؤ میرا پیغام پہنچاؤ اس پیغام پہنچاونے تے لوگ تساں نے رہے تے کنڈے بچھائے سن لوگ تساں تکلیفہ دے سن لوگ تساں نہ راستہ روکے سن لوگ تساں نقصان پہنچاونے نے منصوبے بنائے سن لوگ تساں زہر دے سن لوگ تساں نے قتل نے منصوبے بنائے سن لوگ تساں واسطے زمین تنگ کرے سن جس وقت تمام حالات تساں نے خلاف لوگ بنائے سن تو اس وقت درمیان آن کے تساں نہ تحفظ تے دفاع میں عرش آڑا آپ کرے سن واللہ یعصمک من الناس اے نبی تسی میرا پیغام پہنچاؤ تسی میری رسالت پہنچاؤ تسی میری نبوت پہنچاؤ تسی میری وحی پہنچاؤ تسی میرا قرآن پہنچاؤ تے جتنے حالات آسن ان کنڈے جڑے بچھائے سن انہاں رہے تو ہٹائے سن بھی میں جڑے منصوبے بنائے سن قد مکروا و مکر اللہ انہاں بھی تدبیراں کیتیاں تساں رہے تو ہٹاونے نہیں اسا تدبیر کیتی تساں بچاونے نہیں تو 100 ننگیاں تلواراں نے تھلو میرے نبی اسا تساں کٹ کھڑا تو اسا جڑے 100 ننگیاں تلواراں چو تساں کٹ کے کھڑا تو اس جاڑے تساں نے بوئے تھے جتھے 100 ننگیاں تلواراں کھڑی ہیں اتھے میں خدا کھڑو کے حفاظت بھی پہ کرنا واللہ یعصمک من الناس لوگاں تو تساں بچاونا میں ان لوگ چاہے پہلی صدی نے ہون حضور نے زمانے نے ہون حضور نے انتقال تو بعد اور دنیا کے مہینے تو بعد اگر کوئی آدمی حضور نے شریعت تے حملہ آور ہوئے حضور نے حدیث تے حملہ آور ہوئے آپ نے قرآن تے حملہ آور ہوئے آپ نے دیتی ہوئی تعلیمات تے حملہ آور ہوئے تو علماء نی شکل اہل ایمان نی شکل اللہ چوکیدار اور محافظ کھڑے کر دیتے ہیں کہ 1400 سال تو بعد بھی حضور نہ کوئی دشمن قرآن نی حفاظت اللہ چاہیے یہی نا لیکن 1400 سال تو اس امت نہ کوئی بڑے تو بڑا دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سنت آج تک روئے زمین تو مٹا نہیں سکا تمام سنتیں آج بھی موجود ہیں یا نہیں موجود
آپ نے زندگی نہ ایک ایک ورق موجود ہے یا نہیں موجود؟ آپ نے کیتے ہوئے عمل آج امت نے سامنے سارے موجود ہیں، تو انہوں نے حفاظت در حقیقت تو میں اللہ کرنے پہن، لیکن اللہ تعالیٰ آپ نے دنیا تو پردہ فرما وینے تو بعد امت نے تمام طبقات اپنے نبی نے تحفظ واسطے استعمال کرنے پہ۔ حضور تے آج بھی درود پڑھی نہ پیا، ارباں خرباں نہیں تعداد پڑھی نہ پیا، ایک ایک بندہ کروڑا نہیں تعداد۔ میں اگے بھی اپنی دسے ہو سی اتنے تلنگانگی ایک بندہ ماں ملا آج تو 5-6 مہینے پہلے، اس آگے استاد جی میں 1,70,00,000 دفعہ درود پڑھ چکا اور میں اپنا درود جمع پہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت نے لوگاں جدے ای توفیق دیتی کہ کروڑا نہیں تعداد ایک بندہ۔ مولانا عزیز رحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم درود پاک تے بڑا زور دینے اور لوگوں کو بڑی کثرت نہ درود پڑھوانے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے والدہ فوت ہوئی، میں تعزیت واسطے تو گیا چند علماء نالے، تو میں حضرت کو سوال کیتا، میں کہا حضرت یہ جڑا ربیع الاول گزرا اس ربیع الاول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کتنا درود پڑھوایا؟ انہاں آکھیا جیڑی تعداد مینڈے تک پہنچی جنہاں پڑھ کے ماں دسیا اس 3.5 تو 4 ارب نے قریب تعداد ہے ایک مہینے وچ۔ یہ ایک عالم نے متعلقین اور ان بندے پہ پڑھنے جنہاں نے ایک اس مولا ہزاروی نہ تعلق ہے، اگو ہزارہ نہیں لکھا مشائخن، انہوں نے کروڑا مریدن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اربع امتین، یہ امت کتنا درود پڑھنی بھائی اللہ اپنے نبی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کا درود نی شکل بھی ادا کرنی پئی، آپ نے تحفظ نی شکل بھی ادا کرنی پئی۔ اگر حضور نی وفات تو بعد بھی اگر آپ نے زندگی وچ میں عرض کی تھی کہ اگر 100 بندے قتل کرنے واسطے دروازے تے کھڑے تے بوئے تے کوئی پہرا نہیں، کوئی چوکیداری نہیں، کوئی انتظام نہیں، لیکن میرے رب اپنے نبی نے تحفظ کیتا، حفاظت کیتی، دفاع کیتا، اور اگر کئی آدمی حضور زہر دیتی تو پورا انتظام ہو چکا اور زہر دسترخوان تے آ گئی اور حضور اس دسترخوان تے موجود ہیں، اور آپ اس زہر دیونے آڑے نہیں دعوت قبول بھی کر گدا، تمام اسباب جمع ہو گئے اور سارے سازش کرنے آڑے مطمئن ہو چکے ہیں کہ اج اسی منزل مقصود تے پہنچ وساں اور اج اسی اپنا انتقام چاہ گساں۔ جس وقت آپ لقمہ اٹھاون لگے تو آپ لقمے تو پہلے بوٹھی اٹھائی، اور بوٹھی اٹھا کے جڑے ناڑ دسترخوان تے بیٹھے ہے آپ فرمایا کوئی آدمی اپنا لقمہ منہ اچ نہ پائے، ہتھی روک دیو، اور کوئی ایسا کھائے نہیں۔ ایک صحابی حضرت برا ایک لقمہ اپنی منہ تے رکھ چکے ہے اور بعد شہید بھی ہو گئے، اور انہوں نے بھی بڑا عجیب منظر ہے، حضور نے حق تے حقوق تسی تے میں بھی آکھنے پیا، لیکن حضور نے حقوق ہیں، انہاں کہیں آکھیا وہ زہر بعد اثر کیتا اور وہ شہید بھی ہو گئے۔ انہاں آکھیا بھائی حضور جس وقت منع کر دیتا ہے تو تد حضور تو پہلے لقمہ کی کڑ منہ پا گئے، انہاں آکھیا میں لقمہ تو میں پا گدا، لیکن جس وقت آپ فرمایا نا کہ لقمے روک دیو تو میں لقمہ باہر تک کٹ سکنے ہوں، لیکن میں بیٹھا حضور نے سامنے آئے ہوں اور آپ کی موجودگی وچ منہ چو چبایا ہوا لقمہ کڈنا میں اساں بھی اپنے نبی نے بے ادبی سمجھا۔ زہر کھا کے دی، زہر اگاں لگا کے دی، لیکن حضور نے سامنے میں منہ چو چبایا ہوا لقمہ باہر کڈ سٹا، میں اساں بے ادبی سمجھا۔ موت قبول کر کے دی، شہادت قبول کر کے دی، لیکن نبی نے اتنی بے ادبی بھی گوارا۔ کیا لوگ ہے کائنات ایسے عاشق اور ایسے محب، اور حضور نہ ایسی محبت کرنے والے اس زمین ویکھیں تے نہ آسمان ویکھیں۔ میں آگے کدائیں تو سان سنا چکا کہ ایک صحابی حضرت ابو رافع فرمانے میں حضور نے حجرے چاہیا، حضور آرام فرمانے پہن لیٹے پہن اور آپ ستے پہن، اور دیوار وچوں ایک سپ نکلنا، بڑا بڑا سپ ہے، اور اس سپ نہ رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ماں ڈر ہویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سپ نقصان نہ پہنچائے، آپ تکلیف نہ دے، اور تسی تے میڑے جا کوئی بندہ ہویا تے اگو کوئی قابل احترام شخصیت ستی پہ ہویا تے پرو سپ بھی ہویا تے اسڑا رد عمل کیا ہویا؟
اسا تو روڑا پاؤنا ہے، شور پاؤنا ہے اور جگاونا ہے کہ جناب سب پایا نے. صحابی نے ادب ویکھ، انہاں آکھیا اگر میں روڑا پینا تو میرے نبی نے آنکھ کھلنی، تو یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور ستے پہ ہون تے ستے وے پیغمبر میں جگا سٹا، جس سے جبریل جگاونے نہیں اجازت نہیں، اتنے اساں کی اجازت ہے کہ اسی جگا دیواں. تو حضور جگا بھی نہ سکنا تے سپیاں مرینا تب ہی حضور جاگنے. حضور ہی بھی نہ آکھ سکنا کہ اٹھو تے سپیاں مار بھی ابرو آچا، سپیاں مار بھی کیا کرا. پہلے محبت، آداب محبت آپ سکھا دینی. جتھے عشق تے پیار ہو ونجن نا اتھے سلیقے سارے اپنوں آپ آوینے. پہلے جو میں تکیا نا سپ اور ادھو حضور نی ذات، تب میں سپے تے حضور نے درمیان اچ لیٹ گیا اور زبان حالہ میں سپے آکھا کہ حس وجود تے جتنے ڈنگ مارنے نو مار گن، میرے موجودگی بھی تو میرے نبی تک نہ پہنچ سکتا. ادھو میں لیٹیا سپے نہیں کہ مجال ہے کہ وہ نبی تک پہنچ سکے تے بعد صحابہ نہیں موجودگی وچ تے صحابہ ہائے اتنے ہوں سبحان اللہ بڑھنی اگر آنکھ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادب نی تعلیم بھی ابو بکر دیتی کہ اگر سپ آ ونجن تے اگو پیغمبر بیٹھا ہوئے تب پیغمبر سپا تو بچاونے واسطے بھی اپنے آپ قربان کر جاؤ، اپنے پیر دے دیو نا، ان ڈنگ آپ کھائے گے نو. سبحان این ڈانگ آپ کھا پر کھری اگو نہیں ہٹائی، دبائی رکھا کہ کوئی چاہے پیر زیرو نہ بھرے ونجے لیکن انہیں اتھو ہٹ نہیں سکتے. اس تو علماء لکھا نا ابو بکر نے جڑے درجے تے ابو بکر نے بلندیاں یہ خالی کوئی اس تو نہیں کہ پہلے جھاڑے کلمہ پڑھ کے دے نے. ابو بکر نے عظمت تک کوئی اور گالے جیڑنا انہوں نے سینے وچ آئی اور وہ سینے وچ کے آئی. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تے اپنی اپنی پسندہ حضور پہ دسینے تے ابو بکر اگلے تھوڑا جا گیا آویں جو ٹائم بالکل تھوڑا اگلی گل شروع کر دینا ایسا ہے تھی روک دینے. حضرت ابو بکر صدیق کیڑی وجہ عظمت اور بلندی نہیں تو حضرت ابو بکر آپ پہ حضور آخنے کہ یا رسول اللہ میری کائنات پسندیدہ ترین چیزاں میں سب تو پہلی پسند ایوے کہ میڈا مال ہوئے تے تسا نی ذات تے میں مڑ کے لینا رہا، میڈا مال لگنا رہے تے خالی جی بنا نہیں آکھنے پہ. مال لایا بھی ہوئے کہ نہیں؟ زندگی نا آخری خطبہ تے میرا نبی دنیا تو پردہ فرماویں لگے تے زندگی نے آخری خطبے واسطے ممبر تے بیٹھے تے اتھے جڑے جملے فرمائیں اس دیڑے ابو بکر نے اسی احسان نہ ذکر کیتا کہ اپنی جان اور اپنے مال دعا نے نہ گدے نے کہ ابو بکر اس کائنات نے تمام لوگوں وچوں اپنے جانی بھی اور مالی بھی میرے تے اتنے احسان کیتے کہ آج میں اس نے احسانہ نہ تے بدلہ نہ دے سکیا. باقی کائنات جس بندے میرے نہ کوئی نیکی کی تھی لوگوں میں اس نہ بدلہ اساں دیتی وے. حضور بدلے نہ اعلان کر کے کہیں کہ میں سارے بدلہ دیتی والا، صرف بدلہ میں نہ دینا پیا یا نہ دے سکیا تو وہ صرف کہنڈا ابو بکر نہ. تو ابو بکر نہ سب تو بڑا احسان حضور تے کہوے کہ ابو بکر اپنا مال اپنے نبی تے خرچ کی تھی. حضور نے عزت تے اپنی ذات تے اپنے دین تے آپ تے سب کچھ اپنا قربان کر دیتا. جڑوے سب کچھ قربان کر دیتا نا تے قربان کر کے اپنے واسطے اتنا بھی نہیں بچا کہ کوئی ایک کاٹن نہ جوڑا تا پا کے مسیتی لگے آوانا. اس جاڑے بھی کپڑے نے 2 ٹاٹ اپنے جسم تے وڑیٹ کے آندین اللہ آسمانہ تو جبریل منجتا اور اسم ہی ٹاٹ پوایا. فرشتے نوری مخلوقن انہاں لباس کدی نہیں پائے. اللہ کہا تو ساں لباس ہی لوڑ تا نہیں پر آج ماں لوڑے کہ میرے فرشتے بھی وہ لباس پاون جڑا ابو بکر پایا. اس واسطے کہ وہ خالی لباس سونا نہیں، اس لباس سے پیچھے میرے نبی نے محبت ہے کیونکہ سارا کچھ ابو بکر قربان کہنے تے کیتا جی. ایک اور آخری گل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی فرمایا جیڑا کوئی بندہ اپنا مال
نیکی نے کئی کمے تے خرچ کرے اللہ اساں موت تو پہلے اس نہ بدلہ موڑے نے این نہیں ہو سکنا کہ وہ خرچ کرے اور اللہ اساں بدلہ نہ دیں اور کائنات سب تو وڈا مصرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی ذات گرامی اگر سڈا مال ابو بکر نی سنت اللہ اپنے نبی نی عزت اور حرمت واسطے قبول کر گنن تو یہ سڈا تمت احسان نہیں انہاں نا تمت احسان ہے کہ انہاں سڈے مال وچوں چند پیسے قبول کر گئے اس تو جہاں بھی حضور نی ذات نی گل آوے آپ نے ختم نبوت نی گل آوے تو اپنی محبت نہ اسا حق ادا کرنا کئی وقت بھی وقت پیچھے نہیں تکنا وقت اگاں تکنا کہ سڈا ای مال سڈی دولت سڈا وقت ای کیڑی ذات تے قربان ہونا اور الحمدللہ عیدگاہ وچ اللہ تعالیٰ تو لوگاں یہ عظمت اور فضیلت دیتی اور یہ احترام دیتا اور یہ شان دیتی کہ جہاں بھی آپ نے ختم نبوت نی گل آئی تو اپنی حیثیت تو ود کے تعاون کیتا اور اسی ہمیشہ تو واسطے اسی کے قدردان ہاں میرا رب بھی تو واسطے انشاءاللہ قدردان ہے اور حضور نے ختم نبوت واسطے پوری دنیا تے جڑا کام ہونا پیا جڑا اس علاقے وچ ہونا پیا زیادہ پیسہ تو سنا ملتان اسی جمع کرانے تھوڑا جا وچوں اتنے پچھڑاند واسطے اتھوں واسطے ختم نبوت واسطے بھی رکھی نہ لیکن زیادہ عہدے پہلے سارا عہدے بھیجینا ہے بات انہوں نے اجازت نہ تھوڑا جا اتھے 3 حصے عہدے اور یہ پوری دنیا تے جتنا ختم نبوت نہ کم ہونا پیا اسے توسانا تے میڈا بھی حصہ پانا پیا اور اگر یہ قبول ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کل اساں حضرت ابو بکر صدیق اور حضور نے اس تے مال لاونے والا نال کھڑا کر دین تو میرا خیال ہے سودا سستا ایڈا مہنگا نہیں